کبھی لندن گھومے، سیر ویر کیا آپ نے؟ 17 سال میں نہیں کہ کیا مطلب گھومے ہی نہیں؟ ملکہ کا محل نہیں دیکھا جا کے کبھی؟ جی نہیں. ہمارا کوہ نور ہیرا چرا کے بیٹھی ہوئی ہے وہ نہیں دیکھا؟ جی نہیں. اچھا کیوں؟ پروگرام بنتے رہے، فرصت ہی نہیں ملتی. کبھی جی نہیں چاہا کہ تھوڑا سا بریک لے کے؟ جی کیوں نہیں چاہتا؟ انسان ہے تو جی بھی ہے، اور جب جی بھی ہے تو چاہے گا بھی اور نہیں بھی چاہے گا. لیکن اگر چاہے اور وہاں جانے کے لیے کوئی سفر کی سہولت نہ ہو، ٹیکسی نہ ہو، ٹرین نہ ہو، بس نہ ہو، تو کیسے جائے گا آدمی؟ یعنی اگر جانا بھی چاہے اور حالات اجازت نہ دیں جی تو میں کیسے سمجھ گئی. جائے گا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ ایک اپنی تحریک کے حوالے سے، اپنے لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو دنیا سے چھپائے بیٹھے. میں لندن میں ضرور ہوں، سوری فار دا انٹرپشن، میں لندن میں ضرور ہوں، لیکن یوں سمجھ لیے کہ آئی ایم کنفائنڈ ان جیل. میرے جو گھومنا پھرنا ہوتا ہے، پتہ کیا ہوتا ہے؟ گاڑی میں بیٹھا آفس سے ابھی جب ہمارا یہ برنچ ود بشرا ختم ہوگا تو پھر ختم ہوگا تو گاڑی میں بیٹھیں گے اور دروازہ کھلے گا، پھر گھر کا دروازہ کھلے گا، گھر کے اندر. دیٹس اٹ. بڑی مشکل زندگی ہے ویسے، کہ بہت بڑا کمپرومائز One ہے. has to sacrifice. ویری ویری بگ سیکریفائس یور فریڈم. آپ کی موومنٹ کیونکہ عام لوگوں کو شاید سمجھ میں نہ آ رہی ہو، ہمارے بہت سے ویورز سمجھ نہیں پا رہے ہیں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے، اور بہت سی ایسی چیزیں کہ ایک تو آپ ظاہر ہے کہ اپنے کاموں سے وقت نہیں نکال پاتے، اور اگر نکال سکتے ہوں بھی تو آپ کو 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں. یہ بہت بڑی سیکریفائس ہے. جی تو میں وہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو لڑکا بہت سیریسلی جا رہا ہے سیاست کی طرف، درمیان میں کوئی 16 18 20 سال کی عمر میں کوئی عشق وشق بھی ہوا ہوگا کبھی؟ ایم کیو ایم کی یعنی میں نے جو فلسفی دی ہے جی اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو دی ہے جی وہ ہے ریئلزم اور پریکٹیکلزم، ٹھیک حقیقت پسندی اور عملیت پسندی. صحیح. تو اس سے جو انکار کرے گا تو وہ نیچر سے انکار کرے گا، کم از کم یہ میرا بلیف ہے. بالکل صحیح. تو ظاہر ہے کہ وہ کچی عمر ہوتی ہے، تو اس زمانے میں تو جو لڑکی بھی نظر آئے وہ اچھی لگتی، وہ چائلڈہڈ کرش بھی ہوتا ہے، جی. کبھی 14 سال کا، کبھی 18 سال جی. کا. تو اس زمانے میں یہ ہے کہ مجھے یقیناً ایک لڑکی بہت اچھی لگی، اور جس کا میں نے گھر والوں سے تذکرہ بھی کیا. اچھا پھر بس پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب میری پہلی 79 میں میں نے آرگنائزیشن بنائی، 79 میں جب میری پہلی سمری ضیاء الحق مرحوم کے ماشاء اللہ کے دور میں مجھے گرفتار کیا گیا اور 9 مہینے 5 کوڑے کی سزا دی گئی. تو جب مجھے بغیر کسی جرم کے بلا جواز سزا دی گئی، تو جب میں جیل گیا تو میری تھنکنگ یہ ہوئی کہ اب میرے سامنے چوائسز ہیں 2. آیا تحریک کو آگے چلانا ہے یا اپنی زندگی بنانی ہے؟ تو میں نے پھر پریفر کیا کہ تحریک سے تحریک کو عشق کیا جائے. چلاؤں گا، اور پھر میں نے مطلب گھر والوں کے ذریعے کہلوا دیا. بہت ڈیفیکلٹ ویری سوری، آئی ایم ویری سوری. میں بہت افسردہ ہوں یہ کہلواتے ہوئے کہ میں اس سلسلے کو جاری نہیں رکھ سکتا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس ایج میں اتنا سینسیبل ڈیسیژن لینا اٹ واز کوائٹ ڈیفیکلٹ، اور اپنی زندگی بہت اٹریکٹیو لگتی ہے، بہت کچھ اس میں آپ کو، اور دوسری طرف کتنی مشکلات اور تکلیفیں اور عذاب، لیکن آپ کی ڈٹرمنیشن، آپ کی تحریک کے لیے اس وقت اس ایج پہ بڑی بات ہے. بہرحال اللہ نے حوصلہ دیا اور میں نے تحریک کو چنا. اس وقت جو سیاسی منظر تھا آپ کے سامنے، جی. جو آپ کی جتنی میچورٹی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ
پا رہے تھے, سمجھ رہے تھے, اور میرے خیال عام نوجوانوں سے آپ کی سیاسی بصیرت کچھ زیادہ تھی, اوور سینسٹیو بھی تھی, اور اسی حساب سے آپ ڈیولپ ہو رہے تھے. کوئی اس دور میں آپ کے سامنے ایسا آئیڈیل تھا پولیٹیکلی جس کو آپ فالو کرنا چاہتے تھے؟ جی نہیں, میں نے کبھی اسکول میں, کبھی کالج میں, کبھی یونیورسٹی میں نے کبھی ڈیبیٹ میں حصہ نہیں لیا. ہاں سنتا ضرور تھا, سننے کا شوق تھا. میں یہ سوچتا تھا یہ لوگ کیسے تقریر کر لیتے ہیں, یہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں, کہ بڑا تعجب کرتا تھا. اور پتہ ہے میں آپ کی بات بتاؤں, اب جب آپ 150 مائک کے آگے بیٹھ کے اکیلے تقریر کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اللہ یہ کیسے تقریر کر لیتے ہیں اور یہ اتنی لمبی تقریر, اتنی زور زور سے, اور غصہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, اور سامنے 25 مائک ہوتے ہیں, اور ایک آدمی اکیلا جو ہے وہ ساری چیزیں اپنی کنوے کر رہا ہوتا ہے پوری طاقت کے ساتھ. ہائے میں بھی سوچتی ہوں اللہ یہ کیسے کر لیتے ہیں. تو خیر بہرحال میں نے یہ چوز کیا. اس کے بعد پھر میں نے اپنی سزا نہ کردہ گناہوں کی سزا مکمل کی, لیکن میں نے ضیاء الحق کے ماشاءاللہ کے حکام نے مجھے بہت پیشکشیں کی, پیسہ لے لو, نوکری لے لو, یہ لے لو. میں نے کہا میں نے گناہ ہی نہیں کیا تو میں کیوں لے لوں. آپ نے جسمانی سزائیں بھی اٹھائی؟ جی. آئے آپ کو کوڑے لگے تھے؟ مجھے میں نے کوڑے اسٹے کرا لیے تھے. اچھا شکر. یہ پہلی میری سزا. میں 3 مرتبہ جیل گیا, تو دوسری مرتبہ جب میری گرفتاری ہوئی ہے تو مجھے جنگل میں لے گئے تھے یہ, اور پھر جو وہاں پہ میرا انہوں نے حشر کیا ہے مختلف ایجنسیز نے, تو میں جانتا ہوں اور اللہ جانتا ہے 17 دن تک مجھے سونے نہیں دیا, زمین پہ نہیں لیٹنے دیا. اور وہ آپ کی پریکٹس اب تک ہوگی کیونکہ اب اپنے کام کی وجہ سے آپ اتنا جاگتے ہیں شاید وہ ٹریننگ ہو گئی. شاید یہ خدا کو یہی منظور ہو. کیونکہ میں نے اگلے روز جب آپ سے بات کی آپ نے کہا میں سوتا ہی نہیں ہوں, اور مطلب میں نے پھر آ کے بھی دیکھا یہ کیا ان کا سارا سٹاف بھی ایسے 1-2 گھنٹے سوتے ہیں یہ لوگ. جی میں تو حیران ہو گئی دیکھ کے. یہ ہے. تو پھر خیر بہرحال پھر ہم نے عوامی پھر ایسا ہوا 1981 میں جب جمعیت والوں نے دیکھا کہ یہ جامعہ کراچی میں, یونیورسٹی آف کراچی میں اسٹرینتھ پکڑ رہے ہیں, انہوں نے مار کے ہم کو وہاں سے نکال دیا. ان کے پاس اسلحہ بھی تھا, سب کچھ تھا, اس جماعت کے پاس ساری چیزیں تھیں, لیکن ہمارے پاس کیا تھا سوائے کتابوں کے اور کچھ نہیں تھا. بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میں جامعہ کراچی نہیں گیا. پھر اس کے بعد ہم کمرے میں بیٹھے اور میں نے کہا کہ اب ہم جامعہ کراچی تو نہیں جا سکتے, نہ کالجز میں جا سکتے ہیں, کیونکہ وہ ماریں گے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو پھر میں نے گلی گھر میٹنگیں شروع کی. تو ہماری کمروں میں میٹنگیں ہوتی تھیں, جو جلسے ہوتے تھے ہمارے اس کو جلسے کہیں, اجلاس کہیں, میٹنگیں کہیں, جو بھی لفظ کہیں, 5 آدمی, 7 آدمی, 5 آدمی, 7 آدمی, 8 آدمی. پھر جب یہ 8 سے جناب 25-30 ہونے لگے تو چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے. ہم غریبوں کی بیسیکلی پارٹی تھی یہ اور ہے. تو پھر ہم چھتوں پہ چلے گئے, تو چھتوں پہ آ جاتے تھے, تقریباً 100 کے قریب آ جاتے تھے. جب چھتیں بھی کم پڑنے لگیں تو چھوٹی گلیوں میں آ گئے. جب چھوٹی گلیاں کم پڑنے لگیں تو بڑی سڑکوں پہ آ گئے. بڑی سڑکیں کم پڑنے لگی تو میدانوں میں آ گئے. اس طرح کرتے کرتے ہم نے پہلا عوامی پھر ہم نے سوچا کہ اب جو ہے اسٹوڈنٹ نام پہ ہم کام نہیں کر سکتے علاقوں میں, تو ہم نے عوامی سطح پہ تنظیم بنائی مہاجر قومی موومنٹ پاکستان. تو پہلا جلسہ 8 اگست 1986 کو نشتر پارک میں کیا. اب پہلا جلسہ تھا یہ عوامی. اللہ کو امتحان لینا تھا. معلوم یہ ہوا کہ 7 اگست سے وہ طوفانی بارش شروع ہوئی. دعائیں مانگ کے تھک گئے ہم تو, بارش بند ہونے کا نام نہ لیتے ہیں. اللہ کیا امتحان لے رہا ہے ہم سے. خیر پھر نشتر پارک میں بھی گیا, وہاں ساتھ ہی ان کے ساتھ مل کے پتیلوں میں, بالٹیوں میں جو برتن مل رہا اس کو نشتر پارک کو خالی کر رہے ہیں, اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ عزت رکھ لینا, اور یہ عزت رکھنا کہ اب کل بارش نہ ہو. خیر وہ صبح بارش بند ہو گئی اور دھوپ نکل آئی. ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا
اور خیر جلسہ گاہ کی طرف چلے.